صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے دوست پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں کہ مشائخ علماء میں کتنے لوگ ہیں جو کھڑے اترتے ہیں تو سب سے پہلے جد اعلیٰ سادات گدڑی شاہ بھیوا حضور سیدنا سرکار شاہ ضیاء الحق بلخی بخاری رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات، جس نے اطلس و وکم خواب کا لباس ترک کر کے گدڑی پہن کر تقوی اختیار فرمایا، تو اس تقوی شعاری کے بنیاد پر آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اللہ کے دوست ہوئے۔ ان کے بعد سرکار انوار الاولیاء عبدالشکور رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے ترک تعلق کر کے تقریباً 12 سال تک بھٹنی کے جنگل میں عبادت و ریاضت کی، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جنگل کے پتے گھاس پھوس پر قناعت کی۔ تو اس تقوی شعار کے بنیاد پر آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنا دوست بنا لیا۔ تیسری ذات حضور سیدنا سرکار تاج الاسفیاء علیہ الرحمہ کی ہے، جن کی عبادت اور ریاضت دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، بسا برس ایک ہی عیدگاہ میں معتکف رہ کر زمانے کو بھلا دیا اور صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنا دوست بنا لیا۔ اب آگے سنیے، جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تقوی شعار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک تمغہ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ تمغہ یہ ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یعنی یہ جنت ہے اور اس کے وارث ہم اپنے بندوں میں انہیں بنائیں گے جنہیں زیادہ متقی اور پرہیزگار پائیں گے۔ لہذا ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہوا کہ سرکار ضیاء الاولیاء متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے۔ سرکار انوار الاولیاء متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے۔ سرکار تاج الاسفیاء علیہ الرحمہ متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے۔ اس لیے ہم ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے لو لگا لیا، تو جس جنت کے وارث ہے، قیامت میں جو جنت ان بزرگوں کو ملے گی، اسی جنت میں ہم غلاموں کو بھی داخل کر دیں گے، پھر ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے والد گرامی مولانا شمشاد احمد برکاتی نے کہا تھا کہ نہ گھبرا حشر میں شمشاد برکاتی، تجھے جنت نہ گھبرا حشر میں شمشاد برکاتی، تجھے جنت عطا کروا یہ کی الفت عطا کروا یہ کی الفت، ضیاء الحق بخاری کی عطا کروا یہ کی الفت، ضیاء الحق بخاری کی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی